دینی مدارس کو زکوٰۃ کا مال دینا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جن دینی مدارس میں غریب، مسافر طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہو، ان کا وظیفہ، کھانا پینا، علاج، لباس وغیرہ سب مدرسے کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو ان دینی مدارس میں زکوٰۃ کا مال دینا نہ صرف جائز اور درست قرار دیا گیا ہے، بلکہ وہاں زکوٰۃ کا مال دینا سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں غریب طلبہ کی اعانت اور مدد کے ساتھ دینی علوم کی سرپرستی بھی ہوتی ہے، اور علوم دینیہ کی اشاعت کا بھی پہلو پایا جاتا ہے، اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا، اس لیے عوام الناس اپنے روپے پیسے کو زیادہ تر دینی مدارس کے اندر دینے کی کوشش کرے، جہاں ضرورت مند طلبہ پڑھتے ہو وہاں پر۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے نقل کی گئی ہے، چنانچہ مشکات المصابیح کے اندر ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به۔ اس طریقے کی عبارت مشکات المصابیح صفحہ 32 کتاب العلم کے اندر نقل کیا ہے۔ آگے جو ہے ایک مکتوب کے اندر حضرت امام ربانی کا ایک مکتوب ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نیکی اور بھلائی شریعت کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوشش کرنا ہے، اور شریعت کے احکام میں سے کسی ایک حکم کو زندہ کرنا اللہ کے راستے میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، لہذا دینی مدارس کے اندر جو ہے مال کو خرچ کرنا یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر 48، حصہ اول، دفتر دوم، صفحہ 21، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجید دال، عنوان ہے دینی مدارس کو زکوٰۃ دینا، صفحہ نمبر 174 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ جن مدارس کے اندر مستحق طلبہ ہے ان مدارس کے اندر عوام الناس کو زکوٰۃ کا مال دینا یہ دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور دوسرے اشاعت دین، اور تیسری صورت یہ کہ آپ کا مال صحیح جگہ صحیح مصرف پر خرچ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کو، عوام الناس کو مدارس کے اندر مال کو، زکوٰۃ کے مال کو صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔